الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، جو آیت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت آپ کو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، خوبی کے ساتھ بات کیا کرو۔ ریڈیو پاکستان کا مونوگرام بھی یہی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، سورہ کاف کی آیت کہ جو آپ منہ سے بولتے ہیں وہ لکھا نہیں جاتا۔ ما یلفظ من قول، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس حاضر باش نگران لکھنے والا موجود ہوتا ہے، رقیب عنید۔ آپ اندازہ کریں آپ کے دونوں طرف دو فرشتے موجود ہیں کہ جو کہ مستقل آپ کی باتیں لکھتے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے اچھا لکھا تو اس کو اچھے میں لکھتے جائیں گے، اور اس کو برا لکھا تو اس کو برے میں لکھتے جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے فرمائی ہے، بتائی ہے آپ کو، آپ پڑھ کے سنائی ہے، وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آگے پھر ایک خوبصورت بات اسی حدیث کے، والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اور ہجرت وہ ہے، اب ہم مہاجر ہجرت کیا کہتے ہیں کہ لاہور چھڑ کے پشاور چلے گئے، پشاور چھڑ کے کسی اور جگہ چلے گئے، اس کو ہم ہجرت کہتے ہیں۔ افغانستان سے مہاجرین آئے ہوئے ہیں پاکستان، ٹھیک ہے، پاکستان سے کے زمانے میں 1947 میں ہجرت کی، کوئی کلکتہ سے آ گیا وہاں چلا گیا، کوئی پنجاب سے آ گیا، کوئی جلندھر سے آ گیا، رسول اکرم سے اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ اسلام کے نام پہ ہجرت ہے، فرمایا وہ ہجرت ہے کہ اس آدمی اب وہ کام چھوڑ دے، یعنی ہجرت کرے۔ آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی بسی ہوئی ہے، آپ اس کو نکال دیں اور وہ کام چھوڑ دیں، تو یہ ایک بہترین ہجرت ہے۔ ان میں سے سب سے اوپر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی جنت غرفن، جنت میں ایک بالا خانہ ہیں، اور ان کا باہر ان کے اندر سے اور ان کا اندر ان سے باہر سے دکھائی دیتا ہے، یعنی ایک ایسا شاندار قسم کا سی تھرو قسم کا شیش محل جس کو آپ کہتے ہیں وہ والا ہے۔ تو ایک عربی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ آپ فرمائیں، میں نے آپ سر فرمایا وہ کھڑا ہو گیا کہ آپ نے بیان تو کر دیا اتنا شاندار، قالا لمن اطاب الکلام، اس شخص کے لیے کو جو خوش کلامی کرے، اطاب الکلام ہے کہ واتم الطعام، اور کھانا کھلائے، اور ادام الصیام، اور کثرت سے روزے رکھے، وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کو جب وہ لوگ سوتے ہوں تو اس وقت وہ نماز پڑھے۔ آپ سوچیں گے 4-5 کیٹیگری میں پہلی کیٹیگری کون سی بتائی آپ نے؟ خوش کلامی۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں کہ جب وہ آپ کو ملتے ہیں تو آپ کا جی خوش ہو جاتا ہے، یار مزہ آ گیا، چلو بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، اور جب کبھی وہ خاموش ہو جاتا ہے تو آپ نوٹس کرتے ہیں آج کیا ہو گیا ہے، آج اس طرح ہنس کے نہیں ملے، آج وہ وارمتھ نہیں تھی، وہ گرمجوشی نہیں تھی، ایسا کیا تھا، پہچانے جاتے ہیں اپنے۔ تو وہ خوش کلامی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر رکھا، پھر کہا کھانا کھلانے والا، پھر اس کے بعد کہا کہ جو روزے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد کہا کوئی رات کا نماز پڑھتا ہے۔ ایک اور روایت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کے ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں جا کرتا ہے۔ یہ بہت کمال بات ہے۔ اب کوئی بات جو ہے بغیر کسی اہمیت کے نکال دیتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ نہیں بولنا، اور کوئی اس طرح کی بات، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ کو نیکی میں لکھتا ہے اور لے جاتا ہے، آپ اس کو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا آپ کیا جاتے ہیں۔ لیکن آپ کوئی ایسی بات نکالتے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہے، مذاق اڑا دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی،
شراب سارے پیتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے دنیا کے اندر پی لی تو کیا فرق پڑے، 4 دن تو ہے زندگی۔ وہ جو بابر کا مشہور شعر ہے، بابر باو عیش کوش کی عالم دوبارہ نہیں، بابر عیش کرو کیونکہ دنیا میں دوبارہ تو آنا نہیں ہے۔ تو ایسی بات اس نے ویسے مذاق میں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا جاتا ہے، پھر اس کو ایک دن ایسی باتیں کرتا کرتا وہ جہنم کے دروازے تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے اور عمل بھی کرتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں، وہ آگ والوں میں سے ہے۔ یہ بہت ہی خوفناک مقام ہے۔ کیا کرتی ہے؟ رات کو قیام کرتی ہے، عموماً رات کو کہاں قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور عمل کرتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، مگر اپنے پڑوسی کو زبان سے اذیت دیتی ہے، زبان سے اذیت دیتی ہے۔ اس کی گفتگو اس قسم کی ہے کہ اس کا پڑوسی کا دل جو ہے نا وہ دکھ جاتا ہے، کوئی بھی شخص۔ تو آپ فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ جنت وہ آگ والوں میں سے ہے۔ اور فلاں عورت نماز پڑھتی ہے فرض، کوئی رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتی، معمولی صدقہ کرتی ہے اور کسی کو اذیت نہیں دیتی، فرمایا وہ جنت والوں میں سے ہے۔ یعنی ایسا زاہد خشک، ایسا اکڑفوں والا شخص جس کی زبان سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کوئی شخص محفوظ نہیں، وہ شخص کتنے بھی عمل کرے، یہاں تک صدقہ دے وہ قبولیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے سے 3 دفعہ دہراتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب لوگ آپ کے پاس تشریف لاتے تو انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ یعنی آپ نے فرمایا اس طرح کی گفتگو کرو کہ واضح ہو، گفتگو صاف اور واضح ہوتی ہے، سننے والا سمجھتے۔ محمد بن منذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر کو یہ کہتے سنا کہ میں نبی علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا میں جیسے آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں یار میں آیا ہوں، تمہیں پہچانا نہیں، آپ بتاؤ کہ میں کون آیا ہوں، میں وریا ہوں، باہر کھڑا ہوں۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ فرمایا تباہ ہو گیا بال کی کھال نکالنے والا۔ یہ بات 3 دفعہ فرمایا۔ ڈیٹیل بتانا تو مجھے یار، وہ بتانا چکر کیا تھا۔ اور بال کی کھال کھینچنے والے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ بال کی کھال نکالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی برائی اس کے اندر سے آپ اپنے کھاتے میں ضرور لے سکتے۔ فرمایا تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے نزدیک میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، تکلف سے باتیں کرنے والے، ٹھٹھا لگانے والے اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے۔ مذاق۔ آپ سوچیں کہ پورے کے پورے نہیں، آپ خود سوچیں کہ یہاں تک کہا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو لقب دے کے یاد نہ کرو، او کانے، او چھوٹے، او کالے۔ باقاعدہ فرمایا ایسے لوگ مجھ سے دور رہیں گے۔ یعنی آپ اپنے تکلف سے باتیں کرنے والے، وہ اور میں ابھی تو بیٹھا ہوں مصروف ہوں، تم کہاں سے آ گئے ہو، روز تم اپنی باتیں کرنے میں بس آ جاتے ہو، اور تم پتہ ہی نہیں فرق بیٹھے ہوتے۔ ہمارے بیوروکریسی میں آپ دیکھ لیں، وہ سیکٹری صاحب یا ڈائریکٹر صاحب یا ڈی جی صاحب اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اندر اپنے ساتھ تھوڑا سا ٹھہر کے بلائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا، روز آ کے ملے۔ یہ آپ کی ان عادات میں سے ڈالا جائے گا، کاؤنٹ ہوتا جائے گا، جو قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی طرف لے کے جائے۔ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچیں، لیس المومن بالطعان، تانا نہیں دیتا، واللعان، لعنت نہیں کرتا، والبذی والفواحش، اور نازیبا گفتگو نہیں کرتا اور فحش گفتگو نہیں کرتا۔ کتنے دفعہ ہم روز کہتے ہیں لعنت تیرے ہوتے شکل، یہ جو ہاتھ ہم نے روز رکھا ہوتا ہے، لعنت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مستقل مایوسی، لیکن ہم کرتے رہتے ہیں، ہم لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں، تانے دیتے رہتے ہیں۔ واہ کمال، گھر بلایا تھا اور بیچا غریب ہو کچھ بھی ہو اور تم نے ہمیں دال کھلا دی، یار کمال ہے، باہر تیرے 3 مرغے گھوم رہے تھے، ایک ذبح کر لیتا ہمارے لیے۔ تانا دینے والا نہیں ہوتا، فحش کوئی نہیں کرتا،
اور اس کے ساتھ جو ہے نازیبا گفتگو نہیں کرتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت فطاطن، فرمایا کہ جنت میں چغل خور کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اس غیبت کے اوپر میں نے شاید بات کی ہے، شاید کر لوں آگے انشاءاللہ کہ غیبت کی کتنی بڑی سزا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر گفتگو کی نرمی اور گفتگو کی خوبی اور گفتگو کی پاکیزگی آپ کو رات کو جاگنے، عبادت کرنے، صدقہ کرنے سے زیادہ آپ کو جنت کے قریب لے کے جائے گی، جبکہ گفتگو کی خرابی، گفتگو کی برائی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بات نہ کرنا، صدقہ کرنے، رات کو تہجد پڑھنے، اس کے باوجود بھی آپ کو جنت سے دور لے جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔